بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں کی تھی۔ آج انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام گم گشتہ انسانیت کو توحید کی دعوت دینے والے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد مبعوث ہوئے۔ 1000 برس تک لوگ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین و مذہب پر تھے، مگر پھر شیطان کے ورغلانے سے انہوں نے چند مرحوم بزرگوں کے مجسمے بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ یہ بزرگ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ قوم نے اندھی عقیدت کا شکار ہو کر انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مانا اور ان کے بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ یوں پہلی بار بندوں کا اپنے رب سے رشتہ منقطع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس رشتے کو جوڑنے آئے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بے پناہ اذیتیں برداشت کیں۔ آخر 950 برس کی مسلسل تبلیغ کے بعد بھی جب قوم کی اکثریت اپنی ضد، سرکشی اور گمراہی پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا طوفان آیا جو سب کچھ بہا کر لے گیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کرا کے محفوظ رکھا۔ طوفان سے بچ جانے والے اہل ایمان صرف 80 مرد و زن تھے۔ انہی سے دنیا کی آبادی کا اثر نو آغاز ہوا۔ ان کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد ساری دنیا میں پھیل گئی۔ سام کی نسل سے عرب، فارس اور روم یعنی یورپ آباد ہوئے۔ یافس کی اولاد سے ترکوں، چینیوں اور یاجوج ماجوج نے جنم لیا۔ حام کی نسل نے افریقہ کو آباد کیا۔ حبشی، سوڈانی، قبطی اور بربر اسی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو اسی عقیدے پر چھوڑ کر گئے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی میراث تھا، جس سے انسان اپنی روح اور دل کی گہرائیوں سے ابھرنے والے ان بنیادی سوالات کے جوابات پا لیتا ہے کہ اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے، کائنات کیسے بنی، کس نے بنائی، میں کیسے پیدا ہوا اور کیوں، پیدا کرنے والا کون ہے، اتنا بڑا نظام عالم پیدا کرنے سے اس کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اچھے اور برے کاموں کا بدلہ ملتا ہے یا نہیں، ملتا ہے تو کہاں اور کیسے۔ صحیح عقیدہ ان تمام سوالات کے جواب دیتا ہے اور اسے دل کی گہرائیوں سے مان کر نسل انسانی بنیادی سوچ کے لحاظ سے ایک کنبہ بن جاتی ہے۔ پھر لسانی، علاقائی اور اقتصادی و ثقافتی اختلافات ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے۔ جی تو دوستوں، اب ہم اسی قسط میں قوم عاد و سمود کا مختصر ذکر کیے دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چند سو برس بعد انسانیت پھر گمراہی کے راستے پر چل پڑی تھی۔ چنانچہ ایک بار پھر انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پے در پے رسول بھیجے گئے۔ جزیرۃ العرب کی وادی میں آباد بت پرست قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ قوم طاقت، قد و قامت اور جنگجوئی میں بے مثال تھی، اور اسی گھمنڈ میں اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی۔ تب اللہ کی طرف سے تیز آندھی کا عذاب آیا جس نے ان کا استحصال کر دیا۔ حجاز سے شام جانے والی شاہراہ پر وادی حجر میں آباد قوم سمود فن تعمیر میں اپنی نظیر آپ تھی۔ پہاڑوں کو تراش کے مضبوط مکانات بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کمال تھا۔
ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قوم نے انہیں جھٹلایا اور اپنی بدعقیدگی ترک نہ کی۔ آخر ایک زوردار کڑک اور زلزلے نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قوم عاد اور سمود سمیت عرب کی کئی قومیں ایسی تھیں جن کا نام و نشان بالکل مٹ گیا۔ انہیں عرب بعیدہ کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر صرف آسمانی کتب، لوک داستانوں اور قدیم شاعری میں باقی رہ گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی تو دوستوں، آج کی قسط میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔